The contents of this program may not necessarily represent the views of Ummah Channel. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مولا یصلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن نجم ثم الرضا عن ابی بکر وعن عمر وعن علی وعن عثمان ذی القرم مولا یصلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهک المنیر لقد نور القمر لا يمکن الثناء کما کان حقہ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ پیارے محترم ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا بھائی شہزاد احمد قادری اور آپ دیکھ رہے ہیں ان دا اسپاٹ لائٹ۔ الحمدللہ اس پروگرام کے اندر آپ کی خدمت میں مختلف پرسنالٹیز شخصیات پیش کرتا ہوں اور ان کی زندگی کے حوالے سے الحمدللہ گفتگو ہوتی ہے۔ الحمدللہ آج جس شخصیت کو میں آپ کی خدمت میں پیش کرنے والا ہوں ایک ایسے گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں اور آج کل گدی نشین گدیاں تو بہت ساری ہیں لیکن نشین ختم ہو گئے ہیں، لیکن یہ ایسا گھرانہ ہے کہ الحمدللہ آج بھی علماء ان کے گھرانے سے پوری دنیا میں الحمدللہ اس خوبصورت دین کی تبلیغ کر رہے ہیں اور ایسے ایسے خوبصورت چہرے جو ہمارے سامنے آتے ہیں اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم نے جو دین اپنے صحابہ پاک کو بتلایا 1400 سال سے زائد الحمدللہ پہلے، آج بھی وہی دین الحمدللہ اس گھرانے سے پوری دنیا تک پہنچ رہا ہے۔ آج میرے ساتھ سید محمد نورانی اشرفی گیلانی کچوچا شریف انڈیا سے جو چشم و چراغ ہیں اور نور نظر ہیں، پیر سید ہاشمی میاں دامت برکاتہم العالیہ کے، ان کو پروگرام کے اندر میں ویلکم کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ حضرت کیسے مزاج؟ الحمدللہ۔ سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ اس پروگرام کے اندر تشریف لائے اور امہ چینل کو یہ سعادت بخشی کہ آپ کے قدم یہاں لگے اور یقیناً برکت کا باعث بنے۔ آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ یہ بہت بہت مہربانی، اور میں خود بھی پوری ٹیم کا بہت ہی مشکور ہوں۔ ایک زمانے سے اس کی تعریف اور توصیف سنتا رہا اور ماشاءاللہ کئی بار دیکھنے کا بھی موقع ملا، اور آج اس کا ایک پارٹ بننے کا مجھے اتفاق ہوا۔ میں خود بھی بہت اچھا محسوس کر رہا ہوں، اور میری دعا ہے مولا کریم اس کار خیر کو اور آگے بڑھائے۔ آمین آمین۔ حضرت میں شاید اس پروگرام کے دوران بہت زیادہ باعث بنوں کیونکہ میرا بھی گھرانہ جو ہے وہ سادات سے بڑی محبت کرنے والا ہے۔ میرے دادا پردادا اور اس سے بھی پہلے الحمدللہ جو ہمیں بتایا گیا ہے کہ سادات کے قدموں میں ہی رہنا جو ہے وہ باعث برکت ہے، اور اگر زندگی کے اندر آپ کامیابیاں چاہتے ہیں اور آخرت کے لیے کچھ سامان اکٹھا کرنا چاہتے ہیں تو پھر یہ جو نسبت ہے اور جو نسبت جس کی وجہ سے ہم آپ کے ہاتھ بھی چومتے ہیں اور آپ کی عزت بھی کرتے ہیں، وہ نسبت جو ہے وہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم کے ساتھ ہے۔ جزاک اللہ۔ اور انشاءاللہ العزیز پروگرام کے دوران ناظرین آپ کو حضرت صاحب کے گھرانے کے متعلق
اور انڈیا کے اندر جو تبلیغ انہوں نے الحمدللہ شروع کی، پھر آج پوری دنیا کے اندر ان کا آنا جانا رہتا ہے. اور اس کے علاوہ انشاءاللہ العزیز ان کی ایجوکیشن کے حوالے سے اور ان کی ایجوکیشن سے پہلے ان کے بزرگوں کے حوالے سے انشاءاللہ العزیز گفتگو ہوگی. اور آپ کو پتہ ہے کہ الحمدللہ پیر سید ہاشمی میاں صاحب دامت برکاتہم العالیہ کئی دفعہ یہاں تشریف لائے، اور آج بھی بار بار پوری دنیا سے ہمیں ریکویسٹ آتی ہے کہ ان کے پروگرامز جو ہیں وہ چلائے جائیں. تو الحمدللہ بارہا آپ ان کو پروگرام میں یہاں دیکھتے رہتے ہیں. میں حضرت کی طرف آؤں گا، اور حضرت میں سب سے پہلے یہ آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیونکہ آپ ہاشمی سید ہیں، اور سید بھی کچھ شریف سید ہیں، کچھ سید ہیں، کچھ ہاشمی سید. تو یہ جو ہاشمی سید ہیں، یہ جو لنک ہے، یہ آپ ذرا اس کے متعلق تھوڑی بہت ہمیں معلومات دیں کہ یہ لنک جو ہے وہ کیوں یہ ڈیفرنسز ہیں اس میں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، وبعد، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. دیکھیں، تمام نسبتوں میں یہ جو نسبت سیادت ہے یہ بڑی عظیم ہے، اور اسی امتیاز کو ظاہر رکھنے کے لیے اہل عرب ہمیشہ بنی فاطمہ کو، یعنی بنو ہاشم کو، خاص کر بنی فاطمہ کو ہاشمی کہہ کے پکارتے تھے. ٹھیک. کیونکہ انساب کا معاملہ اہل عرب کے ہاں ہمیشہ بڑا مقبول رہا، اور بڑے بڑے اس سلسلے میں دانشور گزرے ہیں جنہیں علم الانساب کی اچھی خاصی اطلاع تھی. تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ان تمام نسبتوں کے درمیان یہ جو نسبت مصطفی علیہ السلام جو ان کے رگوں میں دوڑ رہی ہے، جی، جو ان کے ڈی این اے میں ہے، یہ کہیں مکس نہ ہو، اس لیے ایک خاص امتیاز کے ساتھ انہیں ہاشمی کہا جاتا تھا. ٹھیک ہے. اور یہ سلسلہ جو ہے چلتا رہا، لیکن پھر بھی اہل حق نے بالخصوص تابعین کے زمانے تک آتے آتے مزید تقسیم کی گئی اس میں، کہ ہاشمی کو دو قسموں میں رکھا گیا. ایک قسم جو ہے وہ شریف کہلائی، اور دوسری قسم سید کہلائی. ٹھیک. سید یعنی سردار، اور شریف یعنی مکرم، قابل شرف. تو بظاہر دونوں ایک دوسرے کے کافی حد تک مترادف ہیں، لیکن اگر تھوڑا سا اعتباری فرق دیکھا جائے دونوں میں، مائنر جو ڈفرینس ہے وہ یہ ہے کہ شریف بنسبت سید کے زیادہ مکرم ہے، کیونکہ وہ اشرف، اور سید کا جو فرق ہے وہی سید اور شریف کا فرق ہوتا ہے. تو حضرت سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد کو اشراف کہا گیا، ٹھیک. اور حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد کو سادات کہا گیا. ٹھیک. تو چنانچہ خاص کر اس کا لحاظ آپ جب یمن جائیں تو یمن کے بلغا اور فصحا نے جو قصائد لکھے ہیں ان میں اسی طرح اشارات دیے ہیں کہ جب ان کے پاس کوئی حسنی سید آیا تو اسے شریف کہہ کے پکارا، اور جب کوئی حسینی سید آیا تو اسے سید کہہ کے پکارا. تو سید دونوں ہیں، لیکن حسنی حسینی میں فرق امتیاز پیدا کرنے کے لیے ایک کو شریف کہا گیا اور دوسرے کو سید. اسی میں سے پھر وہ کچھ سید جو ہیں کاظمی ہیں یا اس طرح، تو یہ پھر شاخیں یہ شاخیں اس طرح بنی کہ جو سادات یعنی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو اولادیں ہیں ان میں آپ کے فرزند ارجمند حضرت سیدنا امام زین العابدین کی اولاد جو ان سے چلی وہ عابدی سادات. ٹھیک ہے. ان کے بعد ان کے شہزادے امام محمد باقر، ان کی نسلیں باقری سادات. ان کے بعد امام موسیٰ الکاظم رضی اللہ تعالیٰ ان کی نسلوں کو کاظمی سادات کہا گیا. ایسے ہی رضوی سادات، ایسے ہی ہادی نقوی سادات، ایسے ہی کیا نام ہے آپ کے تقوی سادات. یہ ایک سلسلہ ائمہ طاہرین کے ساتھ منسوب رہا. ٹھیک. کچھ تو الحمدللہ سید حسینی بھی ہیں، حسنی بھی ہیں، حسینی بھی ہیں، ان کو یہ دونوں سائڈ کا شرف حاصل ہے. تو اس میں سے آپ کے جو خانوادہ ان میں سے بھی حسینی اور حسنی ہیں، یا کہ صرف حسینی یا صرف حسنی؟ جی، ان میں جو سب سے پہلے حسنی حسینی سید ہیں جی تاریخ اسلام میں حضرت سیدنا امام عبداللہ المحض رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ٹھیک. اور ان کو یہ شرف اس لیے حاصل ہے کہ آپ کے والد بزرگوار جو تھے وہ حضرت امام حسن مصنع
جو صاحبزادے ہیں حضرت سیدنا امام حسن مجتبیٰ کے، ٹھیک، اور آپ کی والدہ جو ہیں وہ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسل پاک سے. تو کیونکہ والدہ جو ہیں وہ حسینی تھیں، والد حسنی تھے، اس لیے پہلے حسنی حسینی سید یہ کہلائے. بعض لوگ حسنی حسینی نسبت کو نجیب الطرفین کے حوالے سے بھی کہتے ہیں، مگر عرفا کے نزدیک جن کے ابوین یعنی والدین سید ہوں انہیں بھی نجیب الطرفین کہا جاتا ہے. اس کے بعد یہ سلسلہ چلتا رہا، اور اس کی جو سب سے اہم کڑی ہے وہ میرے جد کریم حضور سیدنا قندیل نورانی، محبوب سبحانی، قطب ربانی، حضرت سیدنا سید شاہ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ کو بھی اس نسبت کا شرف حاصل ہے کیونکہ آپ والد کی طرف سے جو ہیں وہ حسنی ہیں اور والدہ کی طرف سے حسینی ہیں. آپ کے والد حضرت سیدنا ابو صالح موسیٰ جنگی دوست جو تھے وہ حسنی تھے، اور آپ کی والدہ سیدہ ام الخیر جو تھیں وہ حسینی تھیں. تو آپ بھی حسنی الحسینی ہیں. سبحان اللہ. حضرت آپ کی خانوادہ، آپ کے جو بزرگوار ہیں، انڈیا کے اندر کب تشریف لائے؟ کیونکہ پہلے عرب میں، پھر اس طرح آج تو پوری دنیا کے اندر الحمدللہ سادات گھرانے کے لوگ جو ہیں وہ الحمدللہ ہر دنیا کے ہر ایک کونے کے اندر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا جھنڈا جو ہے وہ بلند کر رہے ہیں. تو آپ کی فیملی بزرگوار جو ہیں وہ کب انڈیا کے اندر تشریف لائے، اور سب سے پہلے کون تشریف؟ پہلے تو یہ آپ سمجھیں کہ ہمارا جو نسبی تعلق ہے وہ حضرت سیدنا امام حسن سے ہے. ٹھیک، سبحان. یعنی ہم لوگ صوفیہ کی ٹرمنالوجی میں یوں ہوں گے کہ اشراف ہیں. جی جی. اسی لیے سیدنا غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ کا جو گدی نشین ہوتا ہے اسے نقیب الاشراف کہتے ہیں. ٹھیک ہے. یہ اشراف کا نمائندہ ہے. تو نسبی اعتبار سے ہم لوگ جیلانی سید ہیں کیونکہ غوث پاک کی اولاد ہیں الحمدللہ. لیکن رہا سوال ہمارے خانوادے کا انڈیا آنا، سب کانٹیننٹ میں آنا، تو وہ دراصل ہمارے مورث اعلیٰ حضور قدوۃ الکبریٰ غوث العالم محبوب یزدانی حضرت مخدوم سلطان سید اشرف جہانگیر سمنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب تشریف لائے اور انڈیا سے چلے اور سمنان سے چل کر بخارا اور سمرقند کی وادیوں کو سر کرتے ہوئے اوچھ، اور وہاں سے ملتان، اور پھر وہاں سے دہلی، پھر وہاں سے بنگال، اور بنگال سے پھر آخر میں کچوچا مقدسہ جو آپ کی جائے استراحت ہے وہاں آرام فرما ہے. تو ایک خیال پیدا ہوا کہ میرے بھی کچھ فرزند روحانی ہونے چاہیے جو میرے اس مشن کو میرے بعد آگے چلائیں. اور یہ خیال جب پیدا ہوا تو پھر آپ بغداد شریف دوبارہ تشریف لے گئے، اور وہاں سے اپنے خلیرے بھانجے حضرت سیدنا عبد الرزاق نور العین، جن کا آپ نے نور العین اپنی طرف سے نام رکھا تھا، نام عبد الرزاق جیلانی تھا، وہ آپ کے بھانجے تھے، ان کو لے کے آئے. اور وہ حضرت سیدنا شاہ ابو نصر عبد الغفور جیلانی کی اولاد ہیں جو پر پوتے ہیں حضرت سیدنا غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی کے. تو جسمانی اعتبار سے مخدوم پاک سے ہمارا وہ تعلق نہیں جو حضرت سیدنا غوث اعظم سے ہے. تو یوں کہہ سکتے ہیں کہ ہمارا جو خاندانی نسب ہے وہ تو جیلانی ہے، مگر جو سلسلے کا رنگ ہے وہ اشرفی اور چشتی ہے. حضرت مخدوم پاک کے متعلق تھوڑی بہت گفتگو فرمائیں، کیونکہ ابھی پہلے سب سے پہلے ان کا ذکر ہوا ہے، تو ان کی جو خدمات ہیں ان کے متعلق ہمیں. مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ 7ویں 8ویں صدی ہجری میں ایک نہایت ہی عبقری شخصیت جو علم شریعت اور علم طریقت دونوں کا مجموع البحرین تھی. آپ سمنان میں پیدا ہوئے، اور اس زمانے میں سمنان جو ہے وہ سلطنت نور بخشیہ کا دارالحکومت تھا، کیپٹل تھا، اور اس کی حدود میں کاشان، اصفہان، شیراز کے جو چھوٹے چھوٹے اضلاع اور ڈسٹرکٹ اور ممالک ہیں وہ سب آتے تھے. آپ کے والد گرامی حضرت سیدنا ابراہیم نور بخشی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، انہوں نے آپ کی پرورش بڑے ہی نان و منال اور بہت محبت سے فرمائی، بڑی شفقت سے فرمائی، کیونکہ یہ احساس پیدائش سے پہلے ہو چکا تھا کہ مخدوم پاک جو ہیں وہ پیدائشی ولی ہیں. ایک مجذوب کی بشارت بھی اس سلسلے میں کتابوں میں موجود ہے. مختصر میں اگر میں عرض کروں تو یہ ہے کہ 11 سال کی عمر میں آپ نے مکمل علوم و فنون، یہاں تک کہ بڑا دشوار ہوتا ہے کسی ایک قرأت کو حفظ کرنا، جیسے ہم لوگ روایت حفظ کے تحت قرآن پاک پڑھتے ہیں،
مصر میں چلے جائیں تو کہیں کہیں روایت ورش پر قرآن پاک پڑھا جاتا ہے، یا آپ یمن میں چلے جائیں تو اور دیگر روایات ہیں، لیکن مخدوم پاک ساتوں قرأت سبعہ متواترہ کے حافظ بھی تھے. سبحان اللہ. یعنی ایسا حفظ تھا کہ جس قرأت میں چاہتے تھے قرآن پاک سنتے واہ تھے. واہ واہ سبحان. یہ اس وقت یہ ایک ایسا امتیاز تھا کہ جس کے بارے میں بڑے بڑے صوفیہ فرماتے ہیں کہ یہ آپ کی شان بھی ہے اور آپ کی بے شمار کرامتوں میں سے سب سے روشن کرامت ہے. واہ واہ واہ. یعنی 11 سال کی عمر میں تمام علوم فنون، علوم شریعت، طریقت، حقیقت، معرفت، زہد، اخلاص، تقوی سب سیکھ لیا. علوم تفسیر، علوم فقہ، علم اصول، علم منطق، فلسفہ. اور اس زمانے میں ایران جو ہے وہ علوم و فنون کا مرکز ہوا کرتا تھا، تو بڑے بڑے اساتذہ کی خدمت بھی اس سلسلے میں لی گئی. خاص کر حضرت سیدنا علاء الدولہ سمنانی رحمۃ اللہ علیہ سے آپ کو کافی فیض حاصل ہوا علمی. اور پھر 11 سال کی عمر میں آپ کے والد صاحب کا وصال ہو گیا اور آپ کو تخت سمنان عطا ہو گیا. آپ وہاں بیٹھے. اب جسم تو تخت پہ جلوہ افروز تھا، مگر دل جو ہے وہ سلوک کی منزلوں کا متلاشی تھا. دل میں جس قدر لوگ تخت و تاج پر ناز کرتے ہیں اتنا ہی وہ تخت و تاج سے دوری اختیار کرنا چاہتے تھے. اور اکثر و بیشتر جو ہے وہ رات یہ بہت بڑی نشانی ہوتی ہے. جی. جو اصل بزرگ ہیں جن کی نسبت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور تقوی اور پرہیزگاری اس قدر ہے کہ ان کو یہ دنیا کی جو کوئی بالکل لالچ عام طور پہ بڑے گھر میں کوئی بڑا بیٹا بہت مشکل سے ہوتا ہے. یہ ایک اللہ کی توفیق سے، اس کی مدد سے، اس کی شان سے ہو جائے. مخدوم پاک جن کے گھر میں نوکر چاکر کی کمی نہیں، سونے چاندی جواہرات سب ان کے زیر قدم ہیں، تخت ہے، سب کچھ ہے، لیکن دل جو ہے وہ اسی میں لگا ہے. ایک مرشد کی تلاش بھی ہے، اسی میں ایام ہفتے گزرتے گئے. بہرحال بڑی عدالت کے ساتھ آپ نے گزارا. بعض مورخین نے یہاں تک لکھا ہے، لطائف اشرفی میں موجود ہے، کہ نوشیرواں عادل کی عدالت اور اس کی جو انصاف پسندی بہت مشہور تھی، مگر مخدوم سمنانی کا جو دور حکومت تھا آپ کا جو 14 سال، اس 14 سال میں جو آپ نے عدل و انصاف کے موتی بکھیرے ہیں، اس کی نظیر جو ہے وہ صوفیاء کرام کی تاریخ میں نظر نہیں آتی. اور پھر 25 سال کی عمر تک حالات اس طرح سے ہو گئے کہ ہاتف غیبی سے آوازیں آنے لگی، اشرف چھوڑو، اشرف چھوڑو. پھر وہ ایک وقت بھی آیا، آپ نے چھوڑ دیا. کیسے کیسے حالات تھے. میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ مکان چھوڑ کر کچھ لوگ نکل گئے اللہ کی راہ میں. کسی نے دکان چھوڑ دیا، کسی نے بچوں کو چھوڑ دیا، کسی نے خاندان کو چھوڑ دیا، مگر یہ وہ مرد جلیل اور بطل جلیل ہیں جنہوں نے گھر بار نہیں پوری حکومت کو لات مار دیا. تو جسے کہتے ہیں نا ریجیکٹر آف کنگڈم، یہ مرد ہی کر سکتا ہے. اور انہوں نے وہ کیا، اور اس کے بعد فقیری اختیار کی، اور وہاں سے پھر پنڈوا شریف بنگال جو اس وقت مغربی بنگال جو ہندوستان میں ہے، وہاں آپ اپنے مرشد کے پاس پہنچے. اور مرشد بھی استقبال کے لیے پہلے سے موجود ہے کہ میرا یار آنے والا ہے. کیا کہنے. تو یہ دیکھیں نا، اس وقت نہ کوئی موبائل، نہ کوئی وائرلیس، نہ کوئی سسٹم، نہ آن ایئر، نہ کچھ، لیکن بس وہ ایک ایسا روحانی موبائل تھا کہ ادھر مخدوم پاک چلے اور ادھر جو ہے آواز آئی کہ بوئے یار می آیت، مجھے میرے یار کی خوشبو آ رہی ہے. آج کل تو موبائل پر ہی بیعت کرتے ہیں، اور موبائل پر ہی اور ٹی وی پر اور اسکائپ پر، اور اسی طرح کے وہ آج کل تو پیری مریدی بھی اس طرح ہو گئی ہے. اب وہ سہولتیں ہیں اور سہولتوں کو سب فالو کر رہے ہیں، لیکن اس زمانے اصل میں جو بات ہے وہی ہے کہ جو روحانی لنک یہ حضرت سیدنا علاء الحق پنڈوی گنج نبات رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ کے پیر و مرشد تھے، اور آپ لاہور کے رہنے والے تھے. آپ نے لاہور چھوڑ کر بنگال میں سکونت اختیار کی، اور بنگال کے کالے جادو زمانے میں بڑے مشہور، سب نہ یہ صرف کہ جادو ختم کیا بلکہ جادوگروں کو بھی مشرف باسلام فرما دیا. تو پھر وہاں سے آپ کے چوچا شریف آئے، اور کہ چوچا شریف میں آخر تک واعظ و نصیحت فرماتے رہے. اور یہ سلسلے چشتیہ کا ایک طرح امتیاز رہا ہے کہ بڑی تیزی کے ساتھ اس کے حلقے میں سبھی لوگ شامل ہوئے، داخل ہوئے، مشرف باسلام ہوئے. اس میں غریب نواز کا نام جو ہے وہ سر فہرست ہے، مگر مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کی جو خدمات جلیلہ ہیں وہ بالکل ناقابل فراموش ہیں. منصب غوثیت آپ کو عطا ہوا اللہ کی طرف سے، خطاب محبوب یزدانی آپ کو عطا ہوا اللہ کی طرف سے، اور اس کے ساتھ ساتھ قدوۃ الکبریٰ اور غوث العالم، یہ سب آپ کے وہ القاب ہیں جو آپ کی شان کے لائق بھی ہیں اور بڑھاتے بھی ہیں. بے شک. حضرت میں آپ ان کی بات کر رہے ہیں اور میرے ذہن میں وہ ایک پکچر تصویر جو ہے وہ آ رہی ہے کہ کچوچا شریف اور جہاں پر وہ پہلے تشریف لائے وہ کتنی ویران جگہ ہوگی، اور آج جو ہے ہزاروں کیا لاکھوں
لوگ جو ہیں وہ کلمہ انہوں نے پڑھا اور الحمدللہ آج وہاں جگہ آباد ہے، تو یہ بہت بڑی جی یہ اصل میں خواجگان چشت کو اللہ تعالیٰ نے اس خاص خدمت پر معمور فرمایا کہ سب کانٹیننٹ جسے غیر منقسم انڈیا کہہ لیجئے، وہاں جاؤ اور میرے دین کا پرچم بلند کرو۔ اس میں بہرحال حضرت سیدنا خواجہ معین الدین چشتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سیدنا داتا علی حجویری، ان دونوں بزرگوں کی بڑی خاص خدمات رہی ہیں۔ غریب نواز کے ہاتھ پر 90 لاکھ سے زیادہ غیر مسلم مشرف باسلام ہوئے، تو وہ سلسلہ جو ہے وہ اسی طرح چلتا رہا۔ حضرت خواجہ قطب کا دور آیا، سلسلہ بند نہیں ہوا، حضرت بابا فرید کا دور آیا اور ترقی ہوئی، حضرت سیدنا علاء الدین علی احمد صابر کلیری رحمۃ اللہ علیہ کا دور آیا، نظام الدین محبوب الہی کا دور آیا، تو ترقیاں ہوتی گئیں۔ اور جب مخدوم پاک کا دور آیا تو اس زمانے میں جہاں آپ کا آستانہ جو مرجع خلائق ہے وہ کافی حد تک کفر اور شرک سے آلود تھا۔ ایودھیا وہاں سے 52-54 میل دور، کاشی جو ہے وہاں سے قریب 100 میل دور، تو ان دو بہت بڑے بڑے مرکز کے بیچ میں آپ نے اپنی جائے سکونت بنائی اور وہاں سے جو توحید کا نغمہ بجایا تو وہ آج تک لوگوں کے کانوں میں بج رہا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرت آپ نے بتایا کہ آپ کا جو لنک غوث پاک کے ساتھ اور آپ کے گھرانے کا جو لنک ہے غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ، تو اس کے متعلق بتائیں کہ آج جو آپ کے بزرگوار ہیں ان کا کام، اور انہوں نے محدث اعظم ہند اور پھر اس کے بعد آپ کے والد صاحب ہیں، آپ کے گھرانہ، تو آج ان کی جو خدمات ہیں ان کے متعلق مجھے تھوڑا بہت ہمیں بتائیں۔ جی دیکھیں، جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا کہ جب آپ تشریف لائے مخدوم پاک ہندوستان، تو وہ سلسلے تبلیغ جو ہے وہ اور پھیلا، اسے پھر بعد کے آنے والے بزرگوں نے بڑی ہی اسی رواداری کے ساتھ اور اسی انداز سے پھیلایا۔ مگر ہمارے سلسلے میں بہت ہی اخیر میں تقریباً مخدوم پاک کے زمانے کے 500-550 برس بعد ایک بڑی ہی عبقری شخصیت گزری ہے، جنہیں دنیا ہم شبیہ غوث الثقلین حاجی الحرمین حضرت سیدنا شاہ علی حسین اشرفی جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے جانتی ہے، جنہیں اعلیٰ حضرت بھی کہا گیا اور شبیہ غوث الثقلین۔ آپ کا رشتہ جو ہے وہ یوں ہے کہ میرے والد حضور غازی ملت دامت برکاتہم القدسیہ کے سگے نانا کے والد ہیں آپ، اور حضور میرے پیر و مرشد حضور صاحب سجادہ سید مختار اشرف رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے حقیقی دادا ہیں اور محدث اعظم ہند علیہ الرحمہ کے نانا ہیں۔ تو یہ ایک تعلق تو یہ ہے، اور دوسرا یہ کہ وہ ہمارے پیر سرکار کلاں اور ان کے پیر اشرفی میاں، یہ وہ ہماگیر شخصیت ہیں جنہوں نے سلسلہ عالیہ اشرفیہ کو یو پی کی حدود سے، بنگال اور بہار کی حدود سے بڑھاتے ہوئے کشمیر، ہماچل، پنجاب اور یہاں تک کہ سندھ اور ہند اور یہ آپ کے جنوب ہندوستان، شری لنکا تک چلے جائیں، ادھر کابل تک چلے جائیں، مصر تک چلے جائیں، آپ نے اس پورے سلسلے کو آفاقی سلسلہ فرمایا۔ اسی لیے بزرگان چشتیہ اور بالخصوص خواجگان اشرفیہ آپ کو مجدد سلسلہ عالیہ اشرفیہ کہتے ہیں، اور آپ کی شان یہ تھی کہ آپ کا زمانہ اور امام اہل سنت اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کا زمانہ ایک تھا، اور دونوں ایک دوسرے سے بے انتہا محبت فرماتے تھے۔ سبحان اللہ۔ اور ایسا نہیں لگتا تھا کہ ان میں کون خادم ہے کون مخدوم، بہت ہی محبت سے گلے ملنا، اور اعلیٰ حضرت کا تو معاملہ یہ تھا، اس غائب درجے کی عقیدت تھی ان سے کہ کبھی کبھی آپ کی جو نالین ہوتی تھی وہ اعلیٰ حضرت اپنے سر پہ رکھ لیتے تھے۔ میں ایک اس سلسلے میں ایک دلچسپ واقعہ بھی بتاؤں اور اپنے ناظرین کے لیے بھی، کہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جب نکلے بیعت ہونے کے لیے تو ارادہ یہ تھا کہ شاہ عبد القادر بدایونی سے مرید ہو جائیں گے، کیونکہ انہی سے سب سے زیادہ متاثر بھی تھے، اہل علم میں تھے۔ مگر وہ اللہ والے انہوں نے کہا بھئی احمد رضا آپ کا حصہ میرے پاس نہیں ہے، آپ ماہرہ شریف جائیں۔ تو وہ وہاں سے ماہرہ شریف چلے گئے، اور اس زمانے میں خاتم الاکابر سیدنا شاہ علی رسول ماہرہ بھی وہاں تھے۔ خیر ایک ہی نشست میں آپ نے مرید بھی فرمایا اور خلافت سے بھی نوازا، اور اس کے بعد کچھ تبرکات عنایت فرمائے، اور یہ کہا کہ اب جب جائیے گا دہلی ہوتے ہوئے تو محبوب الہی کی مسجد کا جو مشرقی حصہ ہے وہاں پر ایک بزرگ ہیں جو محو عبادت ہیں، یہ تبرکات ان کو دے دیجیے گا۔ اور کچھ نہیں بتایا کہ وہ کون ہیں کیا ہے، بس اتنا کہا کہ اتنا خیال رکھنا کہ وہ سید زادے ہیں۔ اب یہ دیکھیے روحانی تعلق کہ اعلیٰ حضرت جیسے ہی پہنچے تو اعلیٰ حضرت خود فرماتے ہیں کہ اتنا حسین و جمیل چہرہ اشرفی میاں رحمۃ اللہ علیہ کا تھا
کہ بس نظریں جو ہیں وہ ہلنے کا نام نہیں لے رہی تھیں. اللہ، وہ بالکل کہتے ہیں نا عربی میں مقولہ جو قرآن پاک میں موجود ہے، ما زاغ البصر، سر، تو وہ کیفیت تھی کہ بس نظر جھکنے کا نام نہیں لے رہی. واہ، تو برجستہ یہ کہا کہ اشرفی اے رخت آئینے حسن خوباں، اے نظر کر دو پروردے سہ محبوباں. سبحان کہ اللہ، اے اشرفی آپ کا چہرہ تو حسن و خوبی کا آئینہ ہے، اے تین محبوبوں کے اور پالے ہوئے اور نظر کیے ہوئے. اب اتنا کہنا تھا. اشرفی میاں دیکھیں فرماتے ہیں کہ کہاں سے آ رہے ہو؟ مارارہ شریف سے آ رہے ہو. دیکھیں آپ وہی نہ کوئی موبائل نہ کچھ، اور یہ رابطہ ہو گیا. تو اس وہیں سے جو ہے دونوں بزرگوں کا ایک رابطہ، اور وہاں سے پھر بریلی شریف کی شوشہ شریف کی نزدیکیوں میں اور اضافہ ہوا، اور پھر یہ سلسلہ سرکار اشرفی میاں سے پھیلا. آپ کے جانشین اور آپ کے فرزند ارجمن حضرت سیدنا مولانا احمد اشرف رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، وہ اپنے والد بزرگوار کی زندگی ہی میں پردہ فرما گئے. چنانچہ آپ کے بعد پھر میرے پیر و مرشد حضور امام اہل سنت سرکار سیدنا سید مختار اشرف رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو گدی نشینی عطا ہوئی اور خرقہ پاک عطا ہوا، اور ان کے بعد یہ سلسلہ چل رہا ہے. سبحان اللہ. محدث اعظم ہے. ہاں، اب رہا سوال سرکار حضور محدث اعظم ہند رحمۃ اللہ ان علیہ کا جو اصل اس میں گرامی ہے وہ کیا ہے؟ آپ کا نام جو ہے وہ، کیونکہ سب ادب سے ان کو محدث اعظم ہند پکارتے ہیں، تو ان کا جو نام ہے اس میں گرامی انہوں نے بہت کم اپنا لوگوں کو نام، پتہ ہے. بہت اچھے شاعر تھے. جی تو اپنا نام جو ہے انہوں نے 2 مصرے میں یوں بیان فرمایا کہ میں صدقے اسم اعظم کے، واہ میں صدقے نام نامی کے، واہ، تیرا ہم نام ہونا حشر کے دن میرے ہائے کام ہائے، آئے. واہ 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 واہ، تو یہ اشارہ دے دیا کہ میرا نام محمد ہے. سبحان اللہ. تو آپ کا نام سید محمد تھا، سید، اور شاعری فرماتے تھے تو تخلص سید رکھتے تھے. واہ، اور بڑی ہی چھوٹی عمر سے جو ہے آپ علم کا شوق پیدا ہوا. 4 سال 4 مہینہ 4 دن کے جب ہوئے تو آپ کے والد ماجد نے مخصوص درس شروع کیا، رسم بسم اللہ خوانی شروع کی، اور اپنے پاس رکھا، اور نحو صرف تک مکمل تعلیم اپنے پاس دلائی. پھر وہ سلسلہ چلتا ہوا آگے بڑھا، اور وہاں سے پھر فرنگی محل میں حضرت شاہ عبد الباری فرنگی محلی، شاہ عبد الحی فرنگی محلی، شاہ عبد العلی فرنگی محلی کی تربیت میں مکمل علم حاصل کیا. پھر حدیث جو ہے وہ شاہ حضرت محدث صورتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی تربیت میں رہ کے حاصل کیا. اور جب محدث ہو گئے تو ایک تو یہ ہوتا ہے کہ صاحب کسی دوسرے نے کسی کو محدث کہہ دیا، عقیدت مند نے اپنے پیر کو محدث کہہ دیا. وہاں ایسا معاملہ نہیں تھا. وہاں آپ کو جو سند عطا فرمائی اس سند پہ لکھا تھا محدث. واہ، سبحان اللہ. تو پھر اس کے بعد علامہ شاہ عبد المطیع الرسول بدایونی، ان کی صحبت میں ان کی تربیت میں رہے، عبد القدیر بدایونی. تو بہرحال یہ ایک سلسلہ ایسا رہا کہ جس نے علم کا تاجدار اور آفتاب و مہتاب بنا دیا محدث اعظم ہند کو. پھر اس قدر علم حدیث سے آپ کا شغف اور اتنا گہرا تعلق تھا کہ پڑھنے کے بعد 10 سال تک دہلی میں درس حدیث دیا، اور اسی وجہ سے آپ کو پھر پوری دنیا محدث اعظم ہند کے نام سے جاننے لگی. اور حضرت ان کا یہ جو آل انڈیا بنارس سنی کانفرنس ہوئی، تو اس میں پاکستان کا کنسٹرکشن اور پاکستان کا بننا ان کا بہت بڑا ہاتھ تھا، بہت بڑا انہوں نے کردار جو ہے وہ ادا کیا. تو اس وقت تو شاید کیونکہ آپ یقیناً کیونکہ جیوگرافک کے لیول سے دیکھیں تو آپ ہندوستان سے ہیں، آپ انڈین مسلم ہیں، تو اس میں ان کو بہت ساری ڈیفیکلٹیز بھی اٹھانی پڑی، اور بہت سارے ایسے مسائل کا سامنا کرنا پڑا. تو اس کے متعلق اگر تھوڑی بہت آپ گفتگو فرمائیں. یہ بہت اہم اور بڑا حساس موضوع ہے اس سلسلے میں. میں اتنا عرض کروں گا کہ حضور محدث اعظم ہند ایک بہت ہی صحت مند معاشرے کے ہمیشہ حامی رہے. ایک ایسا ہندوستان جہاں بزرگوں کی عزت ہو، احترام ہو، اور اہل سنت والجماعت کا بول بالا ہو. کیونکہ یہ بدعقیدگی کی آگ جل چکی تھی اس تحریک سے پہلے، وہ ناموس رسالت پر جو ہے وہ تانہ کشی شروع ہو چکی تھی. تو ایک کمی محسوس کی جا رہی تھی، اور سرکار محدث اعظم ہند کیونکہ ایک صاحب تدبر بھی تھے، اور اہل علم حضرات جو ہیں وہ آپ سے صرف مسائل ہی میں نہیں بلکہ بعض حکمتوں میں بھی رجوع فرماتے تھے کہ حضور اس سلسلے میں آپ کی کیا رائے ہے. تو یہ ہوا کہ صاحب ایک ایسا ایک خدا داد ملک، اس کی تعمیر ہو جہاں پر اسلامی قوانین کی پاسداری ہو، نظام مصطفیٰ ہو، اور استحکام اسلام ہو. اس میں کہ جو حقوق ہیں اور جو حدود ہیں ان کو پامال نہ کیا جائے بلکہ ان کی پابندی کی جائے. تو بہت ساری کانفرنسیں ہوئی اس سلسلے میں، اجمیر شریف میں ہوئی، مراد آباد میں ہوئی، لیکن جو سب سے تاریخ ساز 1946 میں
بنارس سنی کانفرنس کے نام سے مشہور ہوئی، جس کی عظمت اور مقبولیت کا اندازہ آپ یہاں سے لگائیں کہ اس میں ایک روایت ہے 2500 کی اور ایک روایت ہے 5000 کی، کہ 5000 سے زیادہ تعداد میں تو صرف علماء اور مشائخ تھے، واہ سبحان اللہ، جتنے عام طور پہ جلسوں میں نہیں ہوتے۔ جلسوں میں نہیں۔ پبلک کتنی رہی ہوگی؟ تو 3 روزہ وہ کانفرنس تھی، جس میں ایک روز حضرت سیدنا صدر الافاضل سیدنا نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو صدارت دی گئی، ایک دن حضرت پیر جماعت علی شاہ صاحب محدث علی پوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو صدارت دی گئی، اور جو اہم دن تھا تیسرا، جس دن فیصلہ لینا تھا اور پوری کانفرنس کا اجرا ہونا تھا، اس دن میرے دادا حضور مخدوم الملت محدث اعظم ہند رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو صدارت کا منصب دیا گیا، اور آپ کا وہ خطبہ صدارت چھپا بھی ہے، اور میں سمجھتا ہوں انڈیا سے زیادہ پاکستان میں اس کو مقبولیت حاصل ہے، اور اس لیے یہ کہا جائے تو بیجا نہیں ہوگا کہ ان بانیان میں سے آپ کا بھی اہم رول ہے اور اہم حصہ ہے۔ یا کیا آج بھی کیا اس جو مشن انہوں نے اور جو ایک بریوری دکھائی اس وقت، تو کیا آج بھی کوئی آپ کو ایسا کوئی سچویشن سے سامنا کرنا پڑتا ہے کہ اس وقت جو فیصلے ہوئے تھے انہوں نے کیے تھے، تو آج جو ہے لوگ، کیا کچھ ایسے لوگ ہیں کو آپ کو تانا دیتے ہیں جی آپ ہندوستان میں رہ کر آپ کے بزرگوں نے یہ پاکستان بنانے میں جو ہے نہیں، تانے کا تو سوال تب ہوتا ہے جب کسی کو شکایت جو ہے وہ اپنی طور پر ہو۔ میں جس ملک میں رہتا ہوں وہاں اپنے مسائل اتنے زیادہ ہیں کہ ہمیں دوسرے مسائل سننے یا اس پر تانا کشی کے نہ مواقع ملتے ہیں، نہ موقع، اور نہ ہی کسی قسم کی فرصت ہے۔ تو سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ ایسے کبھی حالات نہیں ہوئے، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ ایسے حالات نہ ہو، مگر یہ ضرور ہے کہ جن عناصر اور جن چیزوں کی بنیاد پہ اس ملک کا خواب دیکھا گیا تھا، بہرحال وہ کہیں نہ کہیں ابھی اس کی تکمیل باقی ہے، اور میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بزرگوں کے اس خواب کو شرمندہ تعبیر فرمائے۔ سبحان اللہ، انشاءاللہ العزیز۔ حضرت الحمدللہ ہم اب بات میں کرنا چاہوں گا، میرے بھی فیوریٹ ہیں، اور ماشاءاللہ پوری دنیا کے اندر انہوں نے بڑا عزتوں والا نام کمایا ہے، دونوں بھائیوں نے۔ اگر ہم بات کریں پیر سید مدنی میاں صاحب کی دامت برکاتہم العالیہ کی، اگر بات کریں غازی ملت پیر سید ہاشمی میاں دامت برکاتہم العالیہ کی، لیکن آپ کے والد پر آنے سے پہلے میں پیر سید مدنی میاں دامت برکاتہم العالیہ کی بات آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ ان کا بھی بہت بڑا کردار ہے دین کی خدمت کے حوالے سے، اور میں نے ان کی زیارت الحمدللہ یہاں یو کے اندر بہت عرصہ پہلے وہ تشریف لائے، اور ہمارے کچھ گھر والے بھی ہیں وہ ان کی بیعت بھی ہیں ماشاءاللہ، تو اس میں بہت پیاری شخصیت، اور میں ایک دن ان کے ساتھ یہاں مسجد رضا کے اندر بلیک برن کے اندر، یہ بہت عرصے کی بات ہے، تو بہت عرصہ پہلے کی بات ہے، اور وہاں میں وضو کر رہا تھا اور وہ میرے ساتھ وضو کر رہے تھے، تو مجھے پتہ ہی نہیں چلا کہ یہ ہاں، تو اس قدر ان کی شخصیت کے بالکل ڈاؤن ٹو ارتھ، کوئی ان میں کوئی تکبر، کوئی ان کے اندر ایروگنس، کوئی ان کے اندر جتنا بڑا ان کا نام تھا، جتنی بڑی ان کو اللہ تعالیٰ نے، جتنا عزت اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا کی تھی، لیکن وہ ساتھ بیٹھے ہیں تو ایسے ہی جیسے کوئی کامن مین جو آپ کے ساتھ جو ہے وہ بیٹھ کر وضو کر رہا ہے یا آپ کے ساتھ گفتگو کر رہا ہے، تو بہت ہی پیاری چیز ان کے متعلق تھوڑی بہت گفتگو کرتے ہیں کہ مصنف بھی ہیں، اور قرآن مجید کی تفسیر بھی انہوں نے لکھی ہے الحمدللہ، تو اس کے متعلق آپ ان کو کیونکہ وہ آپ کے والد سے بڑے ہیں، تو تایا ابو بھی ہیں آپ کے، تو مجھے بتائیں کہ کس طرح کی ان کی طبیعت ہے اور کس طرح آپ نے ان کو پایا۔ جی دیکھیں، وہ صوفیہ نے فرمایا ہے، بزرگوں کا قول ہے، الولد السر لابی، تو اگر اس کا نقش حسین کسی کو دیکھنا ہے اس مقولے کا، تو وہ حضور شیخ الاسلام امام ہمام حضرت قبلہ سید محمد مدنی میاں شرفی الجیلانی کی ذات ستودہ صفات ہے۔ سب سے بڑی بات کسی کی تعریف میں یہ پہلو ہوتا ہے کہ اخیار تو اغیار ان کے بارے میں کیا کہتے ہیں، اور حضرت کا جو تبحر علمی ہے اور جو فیروز بختی اللہ نے آپ کو عطا فرمائی ہے، وہ اخیار تو اخیار، اس کے اغیار بھی قائل ہیں جو غیر ہیں، اور وہ دبی دبی زبان میں ضرور ان کی تعریف کرتے ہیں اور کرنے پر مجبور ہیں، اور وہ اس وجہ سے کہ حضور محدث اعظم ہند کا وہ مشن جو کشمیر سے
لے کر کے کنیا کماری تک اور کابل سے لے کے آسام اور بنگلہ دیش تک اور یہ پھیلا ہوا تھا، اس کو آپ نے صرف بر صغیر تک نہیں بلکہ پوری دنیا میں اور برطانیہ، افریقہ، امریکہ، کینیڈا اور کہاں کہاں تک پھیلایا۔ جب ہم کسی درخت کے اچھے پھل کو دیکھتے ہیں تو عام طور پہ آج کے زمانے میں لوگ پھل ہی کو دیکھ کے رہ جاتے ہیں، جڑ تک پہنچنے کی کوشش کم کرتے ہیں۔ یہ جو جڑ ہے جسے محدث اعظم دنیا جس نام سے جانتی ہے، جس حسن محبت کے ساتھ اور شفقت کے ساتھ آپ کی تربیت فرمائی ہے، اس پر وہ بالکل کھرے اترے۔ کسی عام طور پہ بچوں میں جو ایک عادتیں ہوتی ہیں، لہو و لعب اور ہلکا پن، وہ مطلقاً آپ میں نہیں تھا۔ کسی قسم کی کوئی ایسی مثال بھی کوئی نہیں۔ آپ کے بچپن کی میں بات کر رہا ہوں، جوانی اور بڑھاپا اور آج کا دور تو بہت ہی سنہرا ہے۔ تو اس طرح کی کبھی بھی کوئی خفیف الحرکاتی یا کسی قسم کی بسیار گوئی یا ادھر ادھر ٹہلنا گھومنا، سنیما، کسی قسم کا کوئی شوق نہیں جو بچوں میں عام طور پہ پایا جاتا ہے۔ شروع سے ہی پڑھنے کا، خود حضرت سے ایک مرتبہ ہم لوگوں نے ایسے پوچھا، کیونکہ جب ہم لوگ طالب علم تھے تو میں نے کہا بڑے ابو یہ جو عصر سے مغرب کا دور ہوتا ہے عام طور پہ طلبہ کھیل کود میں لگا دیتے ہیں، اسے کیسے پاس کیا جائے؟ تو حضرت نے مسکرا کے فرمایا، کہا ہاں یہ دور میرے لیے بھی بڑا مشکل گزرتا تھا، کیونکہ عصر سے مغرب جو ہے وہ ایک ایسا ڈھلان کا وقت ہوتا ہے کہ آدمی پڑھ بھی نہیں پاتا اس وقت۔ تو حضرت نے مسکرا کے فرمایا کہ اس وقت کو میں اپنا ایک شوق سے جو ہے پورا کرتا تھا، سبحان اللہ۔ اور میرا شوق کیا تھا؟ شاعری کرنے کا۔ تو حضرت اپنی طالب علمی کے زمانے سے شاعری کے بہت ہی شوقین تھے اور بڑی مرصع اور مرقع شاعری اسی زمانے میں۔ تو کہا وہ عصر سے مغرب میرا اس طرح پار ہو جاتا تھا، جس وقت لوگ کھیل کود میں مشغول ہوتے تھے میں اس میں گزر جاتا تھا۔ جس جماعت میں رہے، جماعت میں نمبر 1 پہ رہے، بخاری تک پڑھے تو نمبر 1 پہ رہے، اور جب آپ کی فراغت ہوئی تو حافظ ملت، محدث اعظم سب حافظ ملت اور دیگر بڑے بڑے علماء نے آپ کی دستار بندی کی، اور سب نے یہ کہا کہ آج ہمارے ادارے سے وہ فارغ ہو رہا ہے جس پر ادارے کو ناز ہے۔ تو اس لیے دنیا نے ان کو شیخ الاسلام، آپ نے تو ماشاءاللہ بہت سارا استفادہ ان سے حاصل کیا ہے، بہت ساری آپ نے، کیونکہ آپ کے جو پڑھنے کے دن ہیں اور بچپنا، اور بلکہ وہ ایج جہاں پر بچے کو مولڈ کر سکتا ہے، بڑا جو اس کا ہے گھر، اگر والد ہے یا کوئی بزرگ ہے تو اس کو مولڈ کا، اس وقت آپ نے ان کی تربیت جو ہے یقیناً وہ بالکل مشعل راہ ہے وہ ان کی تربیت۔ اس سلسلے میں بالخصوص ایک ہماری فیملی میں، میں یہ قطع کلام کرتے ہوئے عرض کر رہا ہوں، ایک ایسا دور آیا تھا جو بہت ہی سنگین تھا، بڑا ہی مشکل دور تھا، جب حضور محدث اعظم ہند نے آنکھ بند کر لی، اور اس وقت سارے ان کے شہزادے جو ہیں وہ پڑھ رہے تھے، ان کے بیٹے بھی سارے پڑھ رہے تھے، سارے پوتے ان کے پڑھ رہے تھے، نواسے ان کے پڑھ رہے تھے۔ ایک بیگ جو ہے وہ جیسے لگا کہ مکان تو ہے، پیلر کھڑے ہیں مگر چھت گر گئی۔ اور صوفی کی موت کیسی ہوتی ہے، جب دیکھا گیا تو اتنے روپے بھی نہیں تھے کہ آپ کا فاتحہ سیو مجھ سے کیا جا سکے، یعنی کچھ اپنے لیے رکھا بھی نہیں۔ اور نوبت اس قدر جو ہے وہ زبوں حال ہو گئی کہ حضور شیخ الاسلام کو اپنی تعلیم کو 1 سال کے لیے موقوف کرنا پڑا، اور پھر مریدین کے اصرار پہ آپ نے پورے ہندوستان کا بشمول گجرات اور بنگال دورہ فرمایا، اور پھر مخدومہ والدہ میری دادی سلام رحمہ اللہ علیہ کی خدمت میں کچھ نظر پیش کی اور کہا اماں اب آپ گھر کی ذمہ داری دیکھیں اور انشاءاللہ اور مجھے اجازت دیں میری جو 1 سال کی تعلیم رہ گئی ہے میں اسے پورا کروں۔ تو اس وقت میرے والد صاحب حضور غازی ملت دامت برکاتہم العالیہ، وہ سیکولر ایجوکیشن ان کی چل رہی تھی، فیس کی کمی کی وجہ سے انہیں وہ تعلیم روکنی پڑی، اور وہ مدرسے آئے، اور محدث اعظم ہند کی نگاہ انہیں کیا بنانا چاہ رہی اسی طرف ان حالات نے جو ہے ان کو وہاں پہنچا دیا۔ پھر وہ آگے بڑھتے چلے گئے، اس کے بعد سب کی تربیت فرمائی۔ شیخ الاسلام صرف شیخ الاسلام کی زندگی کی جو سب سے خاص بات ہے وہ یہ ہے کہ وہ صرف ایک اچھے پیر یا ایک اچھے عالم ہی نہیں، بلکہ وہ ایک اچھے بھائی، ایک اچھے چچا، ایک اچھے ماموں، ایک اچھے بیٹے، ایک اچھے شوہر، جو کہ وہ ہر میدان میں ان کا جو ہے وہ ایک نمونہ کردار رہا ہے۔ بے شک۔ کتنے بہن بھائی ہیں آپ کے؟ آپ کی خالہ یا پھوپھی اور وہ جی، اور حضور محدث اعظم ہند کی اولاد نرینہ اور اولاد مادینہ، یہ دونوں جو ہیں جو بقید حیات رہیں، جن میں انتقال بھی ہو گیا میری پھوپھی کا بھی، تو وہ بشمول 4 بیٹے اور 2 بیٹیاں تھیں، جن میں سب سے بڑی آپ کی صاحبزادی سیدہ اقبال بانو،
جو حضرت سید امیر ملت سید امیر اشرف کی اہلیہ محترمہ اور حضرت جہانگیر میاں اور تنویر میاں کی والدہ. ان کے بعد حضرت سید محمد اشرف رحمۃ اللہ علیہ، وہ جو مفقود الخبر ہو گئے، آپ کے سب سے بڑے صاحبزادے، اور آپ کو اتنے عزیز تھے یہ کہ محدث اعظم ہند نے اپنے نام کے ساتھ جو کنیت رکھی اپنی، وہ ابو المحامد رکھی. واہ واہ سبحان اللہ. جی، تو وہ ان کے بعد پھر مثنیٰ میاں صاحب، ان کے بعد پھر حضور شیخ الاسلام، پھر ایک صاحبزادی ہوئیں سیدہ سلطانہ خاتون، ان کے بعد پھر حضور شیخ الاسلام، اور لاسٹ بٹ ناٹ لیسٹ میرے والد صاحب. ماشاء اللہ. آپ کے والد صاحب کی تو کیا ہی بات ہے حضرت. میں یہاں پر اپنے ناظرین کو بتانا چاہتا ہوں کہ آج الحمدللہ، اگر آپ نے ٹی وی ابھی آن کیا ہے تو آج الحمدللہ میرے ساتھ ان دا اسپاٹ لائٹ پروگرام کے اندر غازی ملت پیر سید ہاشمی میاں دامت برکاتہم العالیہ کے چشم و چراغ، نور نظر، اور الحمدللہ ایک ایسے انسان جن کو میں نے بھی ان کو بالکل مختصر وقت ان کے ساتھ گزارا ہے، لیکن پتہ چلتا ہے کہ ایک بندے کی پرسنالٹی جو ہے وہ اس کے صرف چہرے پر ہی نہیں، لیکن اس کے الحمدللہ آس پاس جو لوگ رہتے ہیں ہمہ وقت الحمدللہ وہ بھی گواہی دیتے ہیں. اور میں نے خود ان کو دیکھا اور ان کی طبیعت بہت پسند آئی. اور غازی ملت پیر سید ہاشمی میاں صاحب جو بہت عرصے سے یہاں یو کے اندر تشریف جی الحمدللہ لاتے رہے، ابھی بھی یہاں تشریف فرما ہیں یو کے اندر ہی، اور پوری دنیا کے اندر انہوں نے ٹور کیا ہے، کر رہے ہیں مختلف ممالک کے اندر. ایک چیز میں نے جو آپ کے خانوادہ کے اندر اور دیکھی ہے کہ عقیدے کی پختگی اور تسلق اور اس قدر ہے کہ جیسے آپ نے فرمایا نا کہ محدث اعظم رحمۃ اللہ تعالی، وہ بھی انہوں نے بھی ہر ایک اس وقت کے اندر جب ضرورت پڑی اسلام کو، دین کو، اور پاکستان کے حوالے سے جب انہوں نے بات کی تو انہوں نے کبھی بھی یہ فیئر، شاید بہت سارے اس وقت لوگ تھے اور ہم تو اندازہ بھی نہیں لگا سکتے کہ کس قدر ان کے ڈیفیکلٹیز جو ہے فیس کی، لیکن پھر بھی انہوں نے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا، کیونکہ جس ایک ایسے ولی کامل کے پیچھے اگر اور اس کے پشت کے اوپر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور پھر بزرگوار کا ہاتھ ہو تو پھر اس کو کوئی فیئر نہیں ہوتا، اور اس کو بالکل، اور اس کے راستے بھی آسان ہوتے جاتے ہیں. مشکل اس وقت کے لیے ہوتی ہے، لیکن الحمدللہ اللہ تعالیٰ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کتنی مشکلات سے گزرے ہیں، لیکن الحمدللہ آج ہر دنیا کے ہر ایک کونے کے اندر اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا جاتا ہے، پرچم جو ہے وہ بلند. تو یہ نو فیئر والی بات جو ہے وہ تو الحمدللہ آپ کے نس نس میں وہ بھری ہوئی ہے. تو غازی ملت کے متعلق بھی الحمدللہ یہی میں نے دیکھا ہے، اور دنیا بھی یہ گواہ دیتی ہے، گواہ اس میں. تو آپ بتائیں کہ انڈیا کے اندر تو الحمدللہ وہاں بہت سارے لوگ ہزاروں کے حساب سے نہیں لیکن لاکھوں کے حساب سے آپ کی بات سنتے ہیں، مانتے ہیں. تو آپ نے اپنے والد صاحب کو کیسا پایا، اور ان سے آج بھی آپ کی جو تربیت ہے، یقیناً آپ ان کے ساتھ رہتے ہیں، بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے. جی تو کیا کہیں گے؟ اب اس سلسلے میں کیا عرض کروں، حضور والد صاحب قبلہ دامت برکاتہم القدسیہ، اللہ تعالیٰ ان کا سایہ ہم سب پر دراز رکھے. بڑی ہی مشکل اور پرآشوب دور سے آپ کا سفر شروع ہوتا ہے، چاہے وہ تعلیم کا ہو، چاہے وہ تبلیغ کا ہو، اور بہت ہی نامساعد حالات میں آپ نے جو ہے وہ احقاق حق اور ابطال باطل کے دامن کو ہمیشہ پکڑے رکھا. اور یہ چیز کیونکہ آپ کی سرشت میں، آپ کی فطرت میں تھی، چنانچہ طالب علمی کے زمانے میں بھی صرف آپ طالب علم بلکہ نہیں رہے، بلکہ اس وقت بھی مبلغ رہے. اور اس وجہ سے بعض اساتذہ بھی اس چیز کو ناگوار سمجھتے تھے کہ بھائی ایک طالب علم جو ہے وہ اتنا مجاہدانہ رول، وہ کبھی کسی بدعقیدے کے خلاف، کبھی کسی بدعقیدے، کبھی کسی جہاں سے توہین رسالت یا توہین صحابہ یا اس طرح کا کوئی بھی اگر کوئی علم اٹھاتا تھا تو اس کو فوراً دبانا. اور بچپن سے ہی کتابیں لکھنے کا وہ شوق، اور فارغ ہوتے ہوتے 1 درجن کے آس پاس کتابوں کے چھوٹی بڑی مصنف ہو گیا. سبحان. تو بڑی ہی الٹ پھیر کے ساتھ جو ہے حضرت کی زندگی
کا سفر رہا اور بڑا مجاہدانہ کردار، اور اسی اور وہ جو بے باکی جو خاندانی اعتبار سے تو حاصل تھی ہی، اور پھر وہ کہتے ہیں نا کہ حضور محدث اعظم ہند نے آپ کو اپنا نائب اس حیثیت سے بنایا کہ وہ میدان خطابت کا شہسوار جس طرح میں تھا، میرے بعد میرا یہ بیٹا ہوگا، اور اکثر پیار سے والد صاحب کو دادا میاں بادشاہ کہہ کے پکارتے تھے۔ اچھا، اور حالت یہ ہوتی تھی بسا اوقات اگر کبھی نالا بھی ہوں، ناراض بھی ہوں، تو ہماری وہ پوروی زبان میں وہ بادشاہ ہوا کہہ دیتے تھے، اچھا، کہاں ہے اس کو بلاؤ بادشاہ ہوا۔ تو کبھی اگر گھر کے کسی نے پوچھا بھی کہ حضور آپ بچے کو بادشاہ کہتے ہیں، کہاں بادشاہ اس لیے کہتا ہوں کہ میں تو نہیں رہوں گا مگر تم لوگ دیکھنا میرا یہ بیٹا بادشاہ ہوگا۔ واہ واہ واہ، ایک ولی کامل کی نظر دیکھو نا کہاں تک، وہ چاہے میدان خطابت ہو اس کے بادشاہ ہیں، میدان سخن اس کے بادشاہ ہیں، میدان تصنیف اور احقاق حق اور ابطال باطل، جیسا بھی آپ نے عرض کیا کہ وہ جو تسلف فی الدین جو سلسلہ عالیہ اشرفیہ کا ترہ امتیاز ہے، اس میں آپ کا نام نامی جو ہے وہ سر فہرست اس لیے آتا ہے کہ آپ نے کبھی بھی احقاق حق کے لیے غیر تو غیر اپنوں کی بھی پرواہ نہیں کی، اس کی بھی نظیریں موجود ہیں۔ جی حضرت، ہم نے مختصر سے بریک کی طرف جانا ہے، اور پھر میں یہ گستاخی کروں گا کہ بادشاہ کی بات جو ہے انشاءاللہ ہم بریک کے بعد ضرور کریں گے۔ ملتے ہیں بریک کے بعد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی ضرور۔